अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। लाहौर का अफसोसनाक वाकया जिसको सुनकर और देखकर रूह कांपती है इंसान की कि रिश्ते, उम्रें, नाजुक हालात क्या कुछ देखने पर मजबूर कर देते हैं। बूढ़ी माँ की तस्वीर आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही है। बिल्कुल ये बूढ़ी माँ है और ये एक माँ है जो बिलक बिलक कर रो रही है। कुछ लोग दिन दिहाड़े तकरीबन 8 से 10 लोग हैं, ये आते हैं, घर के अंदर घुसते हैं, घर में बैठी माँ और उसकी बेटी को घसीट के धक्के देके घर से बाहर और घर का सामान उठा के गली में फेंक देते। अम्मा जी की जितनी आवाज है उतना अम्मा जी कह रहे हो की कर दे, ओए की कर दे। और अम्मा बूढ़ी की किसने सुननी थी। पहले मेरा जवान बेटा मार दिया, अब मेरे घर पे कब्जा कर लिया, मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल दिया। अफसोस की बात यह है कि ना कोई मोहल्लेदार मदद को आया, ना पुलिस ने मदद की। कब्जा करने वाले कौन लोग हैं, कितने के तगड़े हैं, जो बच्चा भी मार दिया, घर से औरतें बाहर भी निकाल दी, घर पे कब्जा भी कर लिया, घर का सामान भी गली में फेंक दिया और पुलिस ने कुछ नहीं किया। ये बड़ी हैरान कौन बात है। अफसोसनाक वाकया जनाब लाहौर में पेश आया है। यहाँ पर एक है मियां मोहम्मद दीन कॉलोनी। ये कॉलोनी है बागबानपुरा के इलाके में, जहाँ का ये वकूआ है। घर के जो सरबराह है इनका नाम है मोहम्मद आफ्ताब साहब। आफ्ताब साहब 3 बच्चों के बाप हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। बेटा छोटा वाला जो है उसका नाम है शहरोज और जो बेटा बड़ा है इसका नाम है शहरियार। छोटा बेटा शहरोज 24 साल का और बड़ा बेटा शहरियार 26 साल का। ये दोनों बेटे, ये दोनों लड़के मेहनत मजदूरी करते हैं शादबाग के इलाके में। और इनके जो वालिद हैं यानी कि मोहम्मद आफ्ताब, वो एक स्कूल में, ये प्राइवेट स्कूल है, वहां पर एज अ सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदार के तौर पे काम करते हैं। स्कूल के जो ऑनर हैं यानी स्कूल के मालिक, सिर्फ उनका स्कूल का काम नहीं है बल्कि उनके मुख्तलिफ मैरिज हॉल्स भी हैं। यानी हम ये कहेंगे कि खाता पीता मालिक है, जिसका प्राइवेट स्कूल भी है, जिसके मैरिज हॉल भी हैं, और ये सब कुछ इनका बागबानपुरा के इलाके में मौजूद है। 25 नवंबर 2024 में यानी आज से 6 माह पहले शहरोज नमाजे असर अदा करके घर आ रहा होता है। स्कूल के पास जब आता है तो खड़ा हो जाता है अपने वालिद से बात करने के लिए, क्योंकि इसका वालिद उसी स्कूल में एज आ सिक्योरिटी गार्ड काम करता है, नौकरी करता है। खड़े होके अपने वालिद से बात कर रहे हैं कि इतने में इसी स्कूल का जो ऑनर है वो आ जाता है, आकर कहता है, क्या हाल है भाई, ठीक ठाक हो? जी मैं ठीक ठाक हूँ। यार मेरी बात सुनो, जवान लड़के हो, ये जरा खंबे पे तो चढ़ो। कहता खंबे पे चढ़ो? कहता यार खंबे पे चढ़ो और चढ़ के ये मैंने स्कूल की कोई प्यारी प्यारी फ्लेक्सेस बनाई है, जरा ये तो बांध दो ऊपर, छोटा सा काम है कर दो। कहता है ये खंबा है सर, इस पर करंट होता है और बड़ा हैवी करंट होता है, आप किसी एक्सपर्ट बंदे को बुलाएं, वो खंबे पे चढ़ के फ्लेक्सेस को बांध देगा, छोटा सा तो काम है, कोई भी आएगा और लगा देगा, मुझे डर लगता है, करंट है यहाँ। स्कूल के मालिक क्या कहते हैं? वो कहते हैं यार जवान आदमी हो तुम, क्या मुझे बता रहे हो कि किसी और को बुलाऊं? चलो 2 मिनट का काम है, अभी खत्म हो जाना है। जरा मौके की नजाकत को समझ रहे हैं आपने। इसी स्कूल में बाप चौकीदार है और मालिक कह रहा है चौकीदार के बेटे को कि जरा चढ़ो यार लगा दो, कोई बात नहीं। ऐसी कौन सी बात है? मेंटली तौर पे ऑलरेडी इंसान स्ट्रेस्ड में होता है, जब बाप जिस जगह पर मुलाजिम है वहां पर जवाब देना बहुत मुश्किल काम है। जब दूसरी दफा कहता है कि चलो जी लगा दो, तो ये क्या करता है, एक सीढ़ी लेता है और इसी खंबे पर सीढ़ी लगाता है और चढ़कर फ्लेक्स लगा देता है। फ्लेक्स बांध कर जब वापस नीचे आता है तो मालिक भी नीचे खड़ा है, खुद भी नीचे आया, आके देख रहा है कि फ्लेक्स कैसी लगी। फ्लेक्स मालिक कहता है कि यार थोड़ी नीचे है, जरा ऊपर करके बांधते तो ज्यादा बेहतर हो जाता, ऊपर करके लगा देते। कहता है सर फिर ऊपर चढ़ो? कहता है जी फिर ऊपर चढ़ो, ये जरा नीचे है, थोड़ी सी ऊपर बांधोगे तो ज्यादा अच्छी लग जाएगी। कहता है अच्छा चलें ठीक है। ये दोबारा खंबे पे चढ़ता है ऊपर फ्लेक्स थोड़ी सी करने के लिए। जैसे ही ऊपर चढ़ता है इसको शदीद हैवी किस्म का करंट लग जाता है। ये करंट बड़ा हैवी है क्योंकि खंबे का डायरेक्ट करंट लग रहा है, हैवी तारे होती हैं खंबे के ऊपर, मोटी मोटी, जैसे केवी की तारे कहते हैं, 12 केवी 11 केवी है। अच्छा वो तारे मौके पर जब इसको करंट लगता है, पूरा करंट इसकी बॉडी से गुजरता है, मौके पे डेथ हो गई है इसकी, नीचे गिरा एकदम। तो बाप को तो सब्र नहीं आता, बाप ने कहा ओ अस्पताल भागो। अस्पताल लेकर गए, डॉक्टर्स ने एग्जामिनेशन किया, एग्जामिन किया इसको, इसकी बॉडी को। तो डॉक्टर्स ने कहा ओ इसके अंदर से तो बड़ा हैवी किस्म का करंट आर पार हो गया है, क्रॉस हुआ है बॉडी में से करंट। तो लड़के की डेथ इसी करंट की वजह से हुई है। शहरियार इसका दूसरा भाई और इसका बाप यानी कि आफ्ताब, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हमने आपको मना भी किया था कि ये हैवी करंट है, मेरे भाई ने भी मना किया, आपने कहा नहीं जी चढ़ो चढ़ो चढ़ो, तुम जवान आदमी हो। कहाँ गई जवानी? करंट तो नहीं देखता कि ये जवान है या बच्चा है या बड़ा है या छोटा है, करंट तो लग गया।
اب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, ہم نے تو منع بھی کیا تھا, ہم نے کرانا ہے اب آپ کے اوپر پرچہ, آپ نے میرے بھائی کی جان لے لی ہے. مالک کہتا ہے بڑا یار تم لوگ بولتے ہو, تم لوگ نرم حرام ہو, میں نے تمہارے باپ کو نوکری دی بھی. کہتا ہے نرم حرامی کی کیا بات ہے, آپ کے پاس ہمارا باپ نوکری کرتا ہے تو تنخواہ ملتی ہے, ہم کام کرتے ملازمت کرتے, کوئی اللہ واسطے تو نہیں دیا آپ نے. کہتا ہے اچھا چلو لڑو نہیں, یہ ایک حادثہ تھا, حادثہ پیش آیا اور بھائی تمہارا اللہ کو پیارا ہوگا, چھوڑ دو اس بات کو. میں یہ کر سکتا ہوں کہ میرا ایک 2.5 مرلے کا مکان ہے, تم لوگ وہ مکان لے لو, تم لوگ اس مکان کے اندر رہائش کر لو, اور اس کے ساتھ ساتھ میں تم لوگ کو ہر مہینے راشن بھی ڈال دیا کروں گا, تم لوگوں کی ذرا مالی امداد ہو جائے گی, سپورٹ ہو جائے گی. تو چلو میں تمہارا بھائی واپس تو نہیں لا سکتا, لیکن یہ میں کر سکتا ہوں, تم مجھ پر FIR نہ کرواؤ, حادثہ سمجھو اور اسے بات کو ختم کر دو. کچھ دیر دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں, اور پھر they are agree, اس ڈیل پر ڈن ہو جاتا ہے. جس رینٹ کے مکان میں یہ رہ رہے ہوتے ہیں اس رینٹ کے مکان کو خالی کرتے ہیں, اور خالی کر کے اس 2.5 مرلے کے مکان میں شفٹ ہو جاتے ہیں جو کہ اسکول کے مالک نے ان کو دیا. اب سنیے آگے. 25 نومبر میں یہ حادثہ ہوا تھا, یعنی 3 ماہ کے بعد وہیں اسی گھر میں رہتے ہوئے اسکول کا مالک آتا ہے, آگے کہتا ہے یار اس مکان کو خالی کر دو, میں کوئی اور مکان اپنا تم لوگوں کو دے دیتا ہوں, وہاں پہ شفٹ ہو جانا, پر اس کو خالی کر دو. بیٹا تھوڑا سا ایکٹیو ہے, بیٹا کہتا ہے نہیں ابو, یہ کر رہے گیم ہمارے ساتھ, پہلے اس نے ہمارے بھائی کو کھا لیا, اب یہ مکان خالی کروا رہا ہے, یہ گیم کر رہا ہے ہمارے ساتھ, ہم نے اس کی گیم میں نہیں آنا. اب شہروز کیا کرتا ہے, شہروز سوچ بچار کے بعد اور مشورے کے بعد سیدھا عدالت جاتا ہے, وکیل کے ذریعے سے اس گھر کے سٹے آرڈرز لے لیتا ہے. عدالتی سٹے آرڈرز کے بعد ظاہر ہے اس کے پاس ایک اتھینٹک بات آ گئی ہے کہ وہ خالی نہیں کرا سکتا, جس کے پاس سٹے ہے وہ خالی نہیں کر سکتا, اس کے پاس عدالت کا حکم نامہ جاری ہے. اسکول کا مالک آتا ہے, کہتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس مکان کو خالی کر دو, تم نے خالی کیوں نہیں کیا. وہ نکالتا ہے سٹے آرڈرز, کہتا ہے یہ دیکھیں سٹے آرڈرز ہیں میرے پاس اس پراپرٹی کے, آپ اس پراپرٹی کو زور زبردستی مجھ سے خالی نہیں کرا سکتے, میں اس کا فی الحال عدالتی آرڈر لے کے بیٹھا ہوں, اگر آپ خالی کرائیں گے اس کا مطلب ہے آپ عدالت کے آرڈر کو نہیں مانتے. ان کا بہت جھگڑا ہوتا ہے آپس میں, شدید جھگڑا ہوتا ہے, اتنا جھگڑا ہوتا ہے کہ شہریار کہتا ہے اب تو میں نے خالی کرنا ہی نہیں. وہ ڈٹ جاتا ہے, اور ڈٹنے کے بعد کہتا ہے کوئی ہمیں یہاں سے نکال کے دکھائے, میں آرڈر لے کے بیٹھا ہوں, اب میں وقوعے پر آنے لگی ہوں. اب ذرا سنیے, 9 مئی کو دوپہر 3 بجے اسکول کا مالک آتا ہے عدالتی بیلف کے ہمراہ. بیلف کیا کرتا ہے کہ وہی 2.5 مرلے کا مکان ہے, اب یہ بیلف بھی عدالت کے آرڈر سے آیا ہے نا, کسی کے ذاتی آرڈر سے تو نہیں آیا. اب وہاں پر آیا, آ کے گھر کا سامان اٹھایا, گلی میں پھینکا, گھر میں موجود بوڑھی عورت کو بازو سے پکڑا باہر نکالا, بیٹی کو پکڑا باہر نکالا, اور وہاں پر قبضہ کر لیا. اب اسی دوران یہ سارا جھگڑا چل رہا ہے, جو بہن ہے جس کو گھر سے باہر نکالا ہے وہ کال کرتی ہے اپنے بھائی کو, بتاتی ہے کہ یہاں پہ بھائی یہ کچھ ہو رہا ہے. بھائی کیا کرتا ہے, شاد باغ سے بھاگا فوراً موقع پر آ جاتا ہے, اور آتے سار پوچھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بیلف سے بیلف سٹاف کہتا ہے ہمیں عدالتی حکم ہے, ہم وہ کام کر رہے ہیں. کہتا ہے جی میرے پاس بھی عدالتی حکم ہے, یہ سٹے آرڈرز ہے, ان سٹے آرڈرز کو دیکھیے, اور آپ نے یہ کیا کر دیا. اسی ٹائم لڑکا 15 پر کال کرتا ہے پولیس اسٹیشن شالیمار کی حدود میں. یہ چونکہ سارا معاملہ ہوا تو شالیمار پولیس اسٹیشن کی نفری فوراً موقع پر آ جاتی ہے. آتی ہے تو یہ بتاتا ہے کہ ایسے ایسے یہ آئے ہیں, پہلے انہوں نے ہمارا بھائی مار دیا, پھر ہمارے ساتھ یہ ڈیل ڈن کی, ہم ڈیل پر ہو گئے, رہنے لگ گئے, تو اس نے اٹھا کے بیلف لا کے ہمارا سامان, میری ماں میری بہن کو گھر سے باہر دھکے دے کے نکالا ہے. تو پولیس کیا کہتی ہے, پولیس کہتی ہے عدالت کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے, چونکہ بیلف ہے لہٰذا نو ایکشن فرام آر سائڈ. شہریار کہتا ہے کہ پھر اب کیا کیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ آپ درخواست دے سکتے ہیں, آپ کے پاس حق ہے, آپ درخواست دے دیں, ہم قانونی کارروائی کریں گے ضرور, لیکن درخواست کے مطابق. اب شہریار پولیس اسٹیشن جاتا ہے شالیمار میں, اور اپلیکیشن لکھ کر دیتا ہے, جس کا ایپلیکینٹ, جس کا درخواست گزار یہ خود بنا, یعنی کہ شہریار. ڈیٹیل میں کیا لکھتا ہے, متن کیا ہے اس ایپلیکیشن کا, اس درخواست کا متن یہ ہے کہ 9 سے 10 لوگ آئے ہیں اسکول مالک کے ساتھ, میرا سامان اٹھایا باہر پھینک دیا, میری ماں اور میری بہن کو اٹھا کے گھر سے باہر دھکے دے کے نکالا, اور گھر پر قبضہ کر لیا, جبکہ میرے پاس سٹے آرڈرز بھی موجود تھے. یہ ایپلیکیشن کا کنٹینٹ ہے, یعنی متن لکھا جاتا ہے, اور پھر نیچے سائن اور تاریخ لکھی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھتا ہے کہ اس پورے ماجرے میں 1.5 تولہ سونا, ایک عدد ایک بچے کا کڑا جس کی مالیت 10 لاکھ روپے ہے, اور 1 لاکھ روپے نقدی جو کہ میرے گھر پر اس ٹائم موجود تھی, یہ سب کچھ بھی لے کے چلے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میری ماں پر تشدد کیا,
میری بہن پر تشدد کیا اور ان کو گھر سے باہر نکال دیا. مہربانی کر کے ہمیں انصاف دیا جائے. اب یہاں پر اپنی رائے میں کیا دوں کیونکہ یہ انڈر پروسیجر ہے کیس. ظاہر پولیس نے اس کیس پر کام کرنا ہے, اس اپلیکیشن پر کام کرنا ہے, نہیں کرنا, یا کس حد تک کرنا ہے, عدالتی اسٹے آرڈرز کے بعد کیا بیلف ہوتا ہے نہیں ہوتا, اور اگر ہوتا ہے تو کس مد میں ہوتا ہے. یہ تمام قانونی چیزیں ہیں. لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ ہر وہ کام جس میں کسی کی جان چلی جائے اور آپ کے چند 100 یا 500 یا 1000 اگر لگ جاتا, کوئی کھمبے پہ آ کے ایکسپرٹ اوپر فلیکس باندھ دیتا تو ایک جوان کی زندگی نہ جاتی. دکھ اس بات کا ہے. یہاں پر 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. فیملی یہ نہیں کہتی ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے, فیملی یہ کہتی ہے کہ ہمیں اسی مکان کا 2.5 مرلے کا قبضہ پھر سے چاہیے. قبضہ لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسی گھر میں پھر سے رہیں اور زندگی گزرے جیسے کہ گزر رہی تھی. ہمارے ہاں کو بھی لفظ کو اگر میں نکال دوں اور میں صرف یہ کہوں کہ جہاں روٹی کی لڑائی ہے نا, جہاں بھوک کی لڑائی ہے, وہاں رشتوں کی بھی دھجیاں اٹھتی ہیں, وہاں قتل بھی بھول جاتے ہیں, وہاں موتیں بھی بھول جاتی ہیں, وہاں چھوٹی چھوٹی بہت سی ایسی چیزیں جس سے بڑے بڑے مینار قائم ہو سکتے ہیں وہ سب درگزر کیے جاتے ہیں روٹی کی بھوک پہ. باپ چوکیدار ہے, ایک بیٹا محنت مزدوری کرتا ہے, دوسرا بیٹا محنت مزدوری کرتا ہے, ایک بیٹا محنت مزدوری والا دنیا سے چلا گیا. اس پریشر میں کہ میرا باپ اس کے اسکول میں چوکیدار ہے, اور میں جواب دوں تو جوں کیسے, اور اس پریشر میں آ کے بجلی کے کھمبے پہ چڑھ گیا, اپنی زندگی گوا دی. بھوک کیا تھی؟ روٹی کی بھوک تھی. اگر فائنینشلی اسٹرانگ ہوتا, باپ چوکیدار نہ ہوتا تو پھر کھمبے پہ کبھی نہ چڑھتا, کہتا تم چڑھ جاؤ مجھے جو کہہ رہے ہو. بات صرف روٹی کی ہے. تو کبھی بھی کسی کی غربت میں آ کے, کبھی بھی کسی کے نازک حالات پر اپنا پریشر ڈال کے اپنا وہ ناجائز کام نہ کروائیں جو اس کی مد میں آتا ہی نہیں, جو اس کی ڈیوٹی ہی نہیں ہے, جس سے بیچارے کی زندگی چلی جائے. آپ کے چند 100 روپے اور کسی کی زندگی برابر نہیں ہو سکتے. کروڑوں روپیہ دے دیں انسان کو زندہ نہیں کر سکتے. آپ کا اختیار ہی نہیں ہے.